السلام علیکم بچوں، آج ہمیں نظم کے بارے میں جاننا ہے کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ یوں تو ہر موزون کلام کو نظم کہا جا سکتا ہے، لیکن عام اصطلاح میں نظم سے مراد شاعری کی وہ تمام اصناف ہیں جن میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے، یعنی سلسلے کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے، اپنے خیال کا اظہار کیا جائے۔ غزل، قصیدہ، مرثیہ، رباعی وغیرہ سب اصناف نظم کے دائرے میں آتی ہیں، یعنی غزل بھی اس میں آتی ہے، قصیدہ بھی اس میں آتا ہے، مرثیہ بھی اس میں نظم میں ہی آتا ہے اور رباعی بھی اسی میں آتی ہے، یعنی یہ تمام اصناف جو ہیں یہ نظم کے دائرے میں ہی آتی ہیں۔ نظم کے لغوی معنی ہیں ترتیب اور ربط دینا، ایک لڑی میں پرونا، یعنی جس طرح کہ ہم ایک مالا کو ایک لڑی میں پروتے ہیں، اسی طرح نظم میں ایک سلسلے کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ نظم بھی لکھی جاتی ہے۔ نظم کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے پابند نظم، ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے، یعنی وزن کا اور قافیوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو پابند نظم کہتے ہیں۔ نظم معرہ، ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر وزن کے ہوں، ہم وزن ہوں، مگر ان میں قافیہ نہ ہو، لیکن ان میں قافیہ نہیں ہوتا ہے، اس کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ آزاد نظم، ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، اس میں نہ قافیہ ہوتا ہے اور نہ بحر کا استعمال ہوتا ہے اور نہ مروجہ رائج کیے ہوئے اصولوں کی پابندی بھی نہیں ہوتی ہے، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ موضوع یا نفس خیال کے اعتبار سے نظم جدید وہ نظم ہے جس میں روایتی بندشوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ جدید نظم کے بانیوں میں سے مولانا حالی اور محمد حسین آزاد بہت اہم ہیں۔ 19ویں صدی میں بڑے بڑے نظم نگار پیدا ہوئے، جن میں چند ایک یہ ہیں: ڈاکٹر اقبال، ظفر علی خان، تلک چند محروم، جوش ملیح آبادی، احسان دان